کیا واقعی ایک فٹ بالر کسی ملک کا صدر بن سکتا ہے؟ کیا ہونے والا ہے ارجنٹائن کی سیاست میں؟ کس نے یہ دعویٰ کیا اور آخر کیوں ایک کھیل کے میدان کے بادشاہ کو صدارتی کرسی پر بٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ حقیقت کیا ہے اور پردے کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے؟ دنیا حیران ہے اور کھیل کے شائقین پریشان۔ ایک ایسا انکشاف سامنے آیا ہے جس نے کھیل اور سیاست دونوں کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، لیکن کیا یہ محض ایک خواب ہے یا مستقبل کی نئی حقیقت؟ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا اس ویڈیو کے بالکل آخر میں۔ حال ہی میں چینی ماہر تعلیم اور جیو پولیٹیکل تجزیہ کار جیانگ شویلن نے متنازع آن لائن کانٹینٹ کریٹر سنیکو کے کک پلیٹ فارم پر ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ایک دھماکہ خیز دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ارجنٹائن کے فٹ بال لیجنڈ لیونل میسی اگلے 5 سال کے اندر ارجنٹائن کے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے اور آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں سے یہ معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تجزیہ کار کا مزید دعویٰ ہے کہ میسی صدارت سنبھال کر اگلے 20 برس تک اقتدار میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ قوم ان سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر وہ غلط فیصلے بھی کریں گے تو لوگ انہیں معاف کر دیں گے۔ آئیے ایک واضح ٹائم لائن کے ذریعے اس خبر کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ سال 2022 میں ارجنٹائن نے 36 سال بعد قطر میں فیفا ورلڈ کپ جیتا، جہاں میسی ایک قومی ہیرو بن کر ابھرے۔ پھر سال 2026 میں میسی نے 39 برس کی عمر میں ارجنٹائن کو مسلسل دوسری بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچایا۔ اگرچہ فائنل میں اسپین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن 39 سال کی عمر میں ان کی شاندار کارکردگی اور قیادت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور ورلڈ کپ فائنل کے فوراً بعد یہ صدارتی پیشگوئی منظر عام پر آ گئی۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مختلف زاویوں سے تجزیہ کیا جائے کہ کیا اس دعوے میں واقعی کوئی سچائی ہے۔ مستند ذرائع کی بات کریں تو حقیقت یہ ہے کہ لیونل میسی کی جانب سے سیاست میں آنے کا یا صدارتی انتخابات لڑنے کا کوئی رسمی اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ محض ایک انفرادی تجزیہ کار کا ذاتی خیال ہے جس کی کوئی قانونی یا سیاسی تصدیق نہیں ہوئی۔ آخر یہ خاموشی کیوں؟ میسی نے ہمیشہ خود کو سیاست سے دور رکھا ہے۔ ان کی توجہ صرف کھیل، اپنے خاندان اور کاروبار پر رہی ہے۔ اس لیے اس دعوے کو ثابت شدہ حقیقت کی بجائے ایک شائق یا تجزیہ کار کی زبردست قیاس آرائی ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اصل حیرت ابھی باقی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کھیل کی دنیا سے نکل کر صدارت کا تاج پہننے کی کوئی تاریخی مثال موجود ہے؟ جی ہاں، افریقی ملک لیبریا میں فیفا کے سابق بہترین کھلاڑی جارج ویا 2018 میں ملک کے صدر بنے تھے۔ ارجنٹائن طویل عرصے تک سخت معاشی بحران اور افراط زر کا شکار ہے۔ جب عوام روایتی سیاست دانوں سے مایوس ہوتے ہیں تو وہ ایک نجات دہندہ کی تلاش کرتے ہیں، اور میسی سے بڑا ہیرو اس وقت ارجنٹائن میں کون ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا محبت، معاشی تدبر اور حاکمیت کی ضامن ہو سکتی ہے؟ کسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر میسی جیسا عالمی آئیکن سیاست میں آتا ہے تو ملک میں سیاسی استحکام اور قومی یکجہتی کی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ عوام میں ایک نئی امید جاگے گی، اور کسے نقصان ہوگا؟ روایتی سیاسی جماعتوں کو بڑا دھچکا لگے گا، تاہم ایک ناکام معاشی پالیسی میسی کے اپنے بے داغ کریئر اور شہرت کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عالمی سیاست پر اثرات کی بات کریں تو ارجنٹائن کا عالمی وقار بڑھے گا، لیکن حکومت چلانا اور فٹ بال گراؤنڈ میں گول کرنا دو بالکل مختلف میدان ہیں۔ اسی دوران ایک نیا موڑ آ گیا۔ کھیل کے ماہرین کا کہنا ہے کہ میسی کا اپنا مزاج ایک پرسکون اور الگ تھلگ شخصیت کا ہے، جبکہ سیاست مسلسل کھینچا تانی اور تنازعات کا نام ہے۔ تحقیقاتی اور حقائق پر مبنی تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ لیونل میسی کی صدارت کی باتیں فی الحال ایک دلچسپ اور سنسنی خیز مفروضہ ہی ہیں۔ اگرچہ ارجنٹائن کے عوام ان پر جان چھڑکتے ہیں، لیکن کھیل کے میدان کا ہیرو بننا اور کسی ملک کے معاشی اور سیاسی نظام کو چلانا دو الگ حقیقتیں ہیں۔ آئندہ کیا ہو سکتا ہے؟ مستقبل میں میسی فٹ بال انتظامیہ، بین الاقوامی سفارتکاری یا اپنے کاروباری منصوبوں میں تو فعال نظر آ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ سیاست میں قدم رکھنا فی الحال بعید از قیاس ہے۔ اب سب سے بڑا سوال آپ کے لیے، کیا آپ کے خیال میں ایک عظیم اور ہر دل عزیز کھلاڑی کو صدارتی کرسی سنبھالنی چاہیے، یا انہیں صرف اپنے کھیل کے ہیرو کے طور پر ہی یاد رکھا جانا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔